السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جادو کا بار بار ہونا یا پھر جادو پرانا ہو جائے تو کیا کیا مسئلے کھڑا کرتے ہیں؟ دیکھیں، اکثر لوگوں کی زبانوں سے میں یہ بات سن چکا ہوں کہ حضرت جی ہم پر بار بار جادو ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں لاکھوں ہزاروں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جن کے اوپر بار بار جادو ہوتا ہے۔ اس میں وجہ کیا ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر بار بار جادو ہوتا ہے؟ اصل اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جادو ان کے اوپر ہوتا ہے وہ ان کی کاٹ نہیں ہوتی، اور جب تک اس کی کاٹ نہیں ہوتی تب تک یہی مسئلہ چلتا رہے گا۔ اب جیسے جادو نے یہ تباہی مچائی ہے آپ کے اندر، یا آپ کے کمر میں درد ہے، یا معدے میں پرابلم ہے، یا پھر سر میں درد ہے، اور یا پھر کینسر جیسی بڑی بڑی بیماریاں بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اکثر ایسا جادوگر ہوتے ہیں جو آپ کی جان لینے کے لیے ایسا جادو آپ کے اوپر کرتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک، جس سے بڑی بڑی بیماریاں جیسے شوگر، کینسر، ایڈز وغیرہ بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ، اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کاٹ نہیں ہوتی۔ جب کاٹ نہیں ہوتی تو یہ بیماریاں بھی اسی طرح رہتی ہیں، اور ہم نعوذ باللہ من ذالک ایسے جلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں جن کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی نے مجھے کال کی کہ حضرت جی ایک عامل کے پاس میں گئی تھی، میرا کوئی کام تھا، تو ابھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں وہاں بار بار جاؤں، اپنی طرف اس نے مجھے کھینچا ہوا ہے، بار بار مجھے راغب کرتی ہے اپنی طرف۔ تو جب اس کی تصویر میں نے دیکھی اس عامل کی، نہ تو اس کے چہرے پر کوئی داڑھی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر یہی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو عامل، چلو وہ تو نعوذ باللہ ہے ہی جھوٹے فراڈی، پیسوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک عوام الناس ہے جو نعوذ باللہ من ذالک اپنے عقل، اپنے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہم کچھ تو دیکھیں نا کہ اس کے ایمان کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ ہے، کوئی حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، کچھ تو ہوگا نا۔ میں ایسے عاملوں کو دیکھ چکا ہوں جن کو کلمہ تک نہیں آتا، اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر لیں، یہ کام، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں، ایسے عاملوں سے دور رہیں، اور سب سے بڑی بات، آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ وہ نقش میں کچھ ایسے الفاظ لکھ دیں گے، اگر آپ اس کو پی لیں یا پھر گلے میں لگا لیں یا بازو پر لگوا لیں، سمجھ لیں اس بات کو، آپ کی ایمان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ کافی کیس میرے پاس ایسی بھی آ چکے ہیں جو ایسے عاملوں سے کام انہوں نے کروایا تھا، اور جب میں ان کو چیک کرتا تھا تو ان کے اوپر یہی اثرات ہوتے تھے کہ وہی جو انہوں نے تعویذات بنائے ہوتے تھے ان کا الٹا اثر ان کے اوپر ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کے اوپر بار بار جادو ہوتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، وہم کی بیماری بھی نہیں ہے، اور میرا جادو ٹوٹ بھی چکا ہے، اس کے باوجود بار بار مجھ پر جادو ہو رہا ہے، اور یا پھر جادو آپ کا پرانا ہو چکا ہے، اس کو کھیل مت سمجھیں۔ دیکھیں، پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اپنے سامنے پانی کا گلاس رکھنا ہے، اور 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ 3 دن کا وظیفہ ہے۔ پرانے سے پرانا جادو جو آپ کے دادا پردادا سے چلتا آ رہا ہے، وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 313 مرتبہ، اسکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ اس آیات کو 313 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اپنے اوپر دم کر لیں، اور اس کے بعد پانی پر دم کریں اور پانی کو پی لیں، اس طرح 3 دن۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہے، اگر کوئی کسی اور کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، بیٹے کے لیے اور چاچا کے لیے، ماما کے لیے، جس کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، دوست کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور عورت مرد دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔
کوئی مسئلہ نہیں. اور اجازت کے لیے آپ کو چاہیے کہ ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. اللہ رب ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.